عملت لحلمي عملت كثير. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان: سكرة الجهل وسكرة بالعيش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو محنت دی ہے، اس محنت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ایک کھیتی والا کھیت میں محنت کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس محنت سے کیا لینا ہے. یہاں تک ایک سروس والا اور نوکری والا کسی جگہ سروس اور نوکری کرتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ اس نوکری اور سروس سے مجھے کیا فائدہ اٹھانا ہے. چھوٹا بڑا کاروبار والا اندھا دھند اپنے آپ کو نہیں تھکاتا ہے. تو ہماری اس محنت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ یہ سامنے نہیں ہوگا تو محنت بوجھ بن جائے گی. مقصد ہی سامنے نہیں ہے. اور جب کوئی بوجھ سر پر ہوتا ہے تو یہ بوجھ آدمی زیادہ دیر سر پر رکھتا نہیں ہے، اتار دیتا ہے. اس لیے یہ چھوٹے موٹے جوڑ، اجتماع، مذاکرے، اتنا سارا مجمع کو جمع کرنا کیا چاہا جا رہا ہے، وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سامنے ہوگا تو آدمی اپنے آپ کو خوشی خوشی تھکائے گا اور خوشی خوشی لگائے گا. مل رہا ہے، ورنہ یا تو ماحول کی وجہ سے لگے گا یا دباؤ کی وجہ سے لگے گا. کبھی ماحول ایسا ہے کہ نکلو نکلو نکلو، چلو ہم بھی ایک مرتبہ نکل لیں تاکہ سینہ کھول کر چلتے رہیں کہ ہم بھی تبلیغ والے ہیں، میرا بھی چلہ لگا تھا. یا تو تشکیل والے ایسے پیچھے پڑ گئے کہ چھٹکارا نہیں تھا. یہ نبھنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے اس محنت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ میرے دوستو، اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری ہر ایک کی انفرادی زندگی دین والی بنے. جیسے بیان ہو رہا ہے، صبح سے مذاکرے ہو رہے ہیں،
یہ ایسے ہیں جیسے اسکول میں کلاس میں ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے سامنے لیکچر دیتا ہے، 50 25 100 150 سب سنتے ہیں۔ ایک استاد درسگاہ میں 15 20 25 آدمی کو درس دیتا ہے، سب سنتے ہیں۔ لیکن یہ سننا اور استاد کا پڑھانا اور ٹیچر کا لیکچر دینا، اس سے مقصد کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی زندگی بناوے، ہر طالب علم اپنی زندگی بناوے، جو کہا جاتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درس اور جو لیکچر ہوتا ہے وہ تو اجتماعی طور پر ہوتا ہے، لیکن امتحان ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ امتحان ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ ایسے ہی ہماری یہ اجتماعی محنت، بیان ہو، گشت ہو، دوسرا گشت ہو، 3 دن ہو، چلے 4 مہینے کی اجتماعی قربانی ہو، اس سے مقصد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی دینی بنے۔ اس لیے کہ قبر میں ہر ایک سے الگ الگ سوال ہوگا۔ جیسے ہر طالب علم سے امتحان الگ، ہر اسٹوڈنٹ سے ایگزام الگ، ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک کا ایگزام قبر میں الگ الگ ہوگا، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے، ورنہ شیطان دھوکہ دے دے گا، فلاں اجتماع میں گئے تھے، فلاں صاحب کا بیان تھا، فلاں جوڑ میں گئے تھے، فلاں مذاکرہ ہوا تھا، لیکن اس سے تجھے کیا ملا؟ یہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری زندگی میں دین کتنا آیا اور میری زندگی دین پر چلے ایسا جذبہ میرا کتنا بنا، یہ اصل ہے۔ ورنہ آدمی اجتماعی عمل سے دھوکے میں پڑ جائے گا۔ میں گشت میں تھا، میں بیان میں تھا، میں ملاقاتوں میں تھا بھائی، لیکن تجھے کیا ملا اس سے؟ کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 35 سال سے، کوئی 40 سال سے لگا ہوا ہے، میری زندگی میں کیا آیا؟ ہر ایک کے سامنے مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے اس محنت کو سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس محنت کو بغیر سمجھے لیا ہے اور بغیر سمجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے نے 500 کا نوٹ لیا تو سمجھ کر لیا تھا بغیر سمجھ کے اور چھوڑ دیا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ سمجھ کر لیے، سمجھ کر، ایک محنت ہے جو اللہ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس امت کو دی ہے۔ یہ تو محنت اصل انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ وہ تو آپ علیہ السلام کے صدقے طفیل میں اس امت کو ملی ہے۔ اس پر یہ امت جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ میں کہاں اور یہ محنت کہاں؟ انبیاء علیہ السلام کی اللہ 40 سال تک براہ راست تربیت کرتا تھا، 40 سال تک۔ پھر نبوت کی ذمہ داری خدا دیتا تھا، اور نبوت کی ذمہ داری دینے کے بعد وحی کے ذریعے سے رہبری کرتا تھا، اور 40 سال میں ایسی پاک صاف زندگی نبی گزارتے تھے کہ کوئی ان کی زندگی پر انگلی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہمارے پاس یہ صفات تو ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی مثال پانی جیسی۔ پانی ہو تو تیمم ہوگا؟ ارے بول نہیں آتا۔ پانی بدن کو صاف کرتا ہے،
پانی بدن کو صاف کرتا ہے، میل کچیل دور کرتا ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو نماز معاف نہیں ہے. کیا کریں گے؟ کدی کریو سر؟ اچھا چم کرو تو متوڑ تیمم کریں گے. تیمم سے بدن صاف ہوگا کہ گرد و غبار لگے گا؟ لیکن اللہ اس تیمم کو درجہ دے گا پانی کا. اور جیسے وضو سے نماز قبول، تیمم سے بھی نماز قبول. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہم سے تو کام بگڑتا ہی بگڑتا ہے اور کمیاں ہی کمیاں ہیں، لیکن چونکہ انبیاء کا سلسلہ نہیں ہے اس لیے ہمارے ذریعے سے اللہ کام لے رہا ہے تو اللہ اسی مدد کرے گا جیسے نبیوں کی کرتا تھا. اور اللہ ہم سیدوں کو ذریعہ بنا کر اپنا دین دنیا میں پھیلائے گا. ورنہ وہ صفات تو ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن جب کوئی ایمان والا اس امت کا کوئی فرد پڑھا لکھا ان پڑھ، انگریزی دا عربی دا، جوان بوڑھا، مالدار غریب، مرد عورت، جب اس کام کو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اصول کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دے گا جس علم کی اس میں ضرورت ہے. اللہ دے گا وہ صفات دے گا جن صفات کی اس محنت میں ضرورت ہے، وہ اخلاق دے گا جس اخلاق کی اس محنت میں ضرورت ہے. اللہ دے گا. شرط ہے کہ آدمی محنت کو محنت بنائے اور مقصد بنا کر چلے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی کام کو کام بناؤ. مولانا تو مولانا تھے، پھر فرماتے تھے بھائی کام کو کام بنانے کا کیا مطلب؟ جیسے ایک عرب 4 مہینہ لگا کر آیا تو حضرت کے پاس آیا، مولانا کے پاس. مولانا نے کہا اب کیا کرے گا تو جا کر؟ کہ حضرت پہلی بات بیوی سے کہوں گا پردے میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ورنہ جا. مولانا نے فرمایا تو اپنی بیوی کو رابعہ بصریہ بنانا چاہتا ہے، پہلے تو حسن بصری بن. یہ جذبات والا کام تھوڑا ہے، یہ تو حکمت والا کام ہے. اللہ اس کام کی حکمت دے گا، کون سے موقع پر کیا کرنا وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی. شرط یہ ہے کہ کام اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بڑا بننے کا کوئی جذبہ نہیں، اپنی رائے مشورے میں منوانے کا کوئی جذبہ نہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار بنانے کا کوئی جذبہ نہیں. اللہ کے لیے. اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ آخرت میں تو فائدہ ہوگا. اخلاص کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. 3 شخصوں کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سفر میں نکلے، ایک غار میں گئے تو پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب شور مچاؤ تو کون سنے؟ شور مچاؤ تو کون سنے گا؟ ہر ایک نے کہا بھائی ہم تینوں میں سے جس نے اپنی زندگی میں جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہو اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تیرا مخلص بندہ تیری نسبت پر بات کرتا ہے، اس کے اخلاص کی برکت سے میرا کھلا کام بنا.
تو ایک شخص نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرانے جاتا تھا، شام کو آتا تھا تو دودھ نکال کر سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آنے میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، اب اٹھانا مناسب نہیں، اور بچے میرے پیروں پر ابا دودھ ابا دودھ ابا دودھ، لیکن میں نے کہا نہیں، ماں باپ سے پہلے تو تم کو نہیں پلاؤں گا۔ اب بہت دیر کے بعد ماں باپ کی آنکھ کھلی، پہلے میں نے ماں باپ کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، اس کی برکت سے تو ہمارے لیے راستہ نکال دے۔ تھوڑی سی چٹان ہٹی، مگر اتنی نہیں کہ نکل سکے۔ یہ دین کون سا ہوا؟ معاشرت والا ہوا، معاشرت۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا کی لڑکی بہن تھی، غریب تھی، 2 پیسے تو نے مجھے دیے تھے، وہ بیچاری غربت کی وجہ سے میرے پاس آئی اور آ کر کہا بھائی میری مدد کر، تو میں نفس کا پجاری تھا، میں نے کہا منہ کالا کرنے دے پھر مدد کروں گا۔ وہ چلی گئی کہ تو نہیں ہوگا۔ دوسری مرتبہ آئی، پھر اس نے کہا مدد کر، میں نے وہی شرط لگائی، وہ چلی گئی۔ تیسری مرتبہ بدحال و بے حال ہو کر آئی، بہت پریشان بہت پریشان۔ میں نے یہ شرط لگائی، وہ مجبوری میں تیار ہو گئی، اور جب میں نے اس پر پورا قابو پا لیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ میں اسی وقت ہٹ گیا، اے اللہ یہ میرا ہٹنا صرف تیری رضا کے لیے تھا، اگر یہ عمل تیرے نزدیک پسندیدہ ہے ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تھوڑی چٹان ہٹی، لیکن ابھی اتنی نہیں کہ نکل سکے۔ یہ اخلاق والا دین ہے، وہ معاشرت والا دین، یہ اخلاق والا دین۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ تیسرا بچہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ میرے یہاں کچھ مزدور مزدوری کرتے تھے، میں ان کی مزدوری دے دیتا تھا۔ ایک مزدور مزدوری کر کے مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بہت مدت تک واپس نہیں آیا، تو میں نے اس مزدوری کے پیسے سے اپنا کاروبار بڑھایا، بکریاں بڑھ گئی، گائیں بڑھ گئی، اونٹ بڑھ گئے، کھیتیاں بڑھ گئی۔ بہت مدت کے بعد آیا، کہا بھائی مزدوری دو، بھائی مزدوری دو۔ جیسے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے وراثت کے حصے کر کے بہنوں کو دے دو۔ اب جس سال باپ کا انتقال ہوا اس وقت تو وراثت کا حساب کیا نہیں، 10 سال 15 سال کے بعد حساب کیا، اس وقت ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ اب یہ بھائی جو ہے نا وہ پرانا حساب کر رہے ہیں کہ باؤ مریا آ قیمت تھی زمین میں، باؤ مریا ہو کر آ قیمت تھی، تو آ قیمت تھی تو نے علی چمنا۔ اس لیے کہ لوگ لام زیر لے جانتے ہیں، دال زیر دے نہیں جانتے۔ کوئی ہمج پڑی کہ بارو بار کیوں ہوتی؟ لام زیر لے لینا ہو تو ہاتھ لمبا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ دکان پر بیٹھا ہے، کوئی گاہک آیا، بیٹا ابا کہاں ہے؟ چچا کیا کام ہے؟ کہ وہ ادھاری تھی وہ دینی ہے، لاؤ میں ادھار لوں گا، لاؤ۔ اور اگر کوئی آ کر کہے کہ بیٹا ابا کہاں ہے؟ کہ وہ آ رہے ہیں، کیا کام تھا؟ کہ اتنا راشن اتنا تیل مرچ لینا تھا۔ کہ چچا ابا آئے اس وقت آنا، لام جیل دے دال جیل دے۔ اب وہ آیا تو اس کی مزدوری سے میں نے سارا بڑھایا تھا، میں نے کہا لے جا یہ سب۔ تو اس نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تیرے پیسوں سے بڑھایا ہے۔
وہ بھی ایسا نکلا کہ ایک بھی جانور نہیں چھوڑا، سب لے گیا. بھائی تھوڑی تو کہ بیچارے نے آٹو بدو ہزاری ضرورت بیچار ہوں تو چھوڑوں مو، سب لے گیا. اے اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا. یہ معاملات کا دین ہے، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین. اگر اس میں اخلاص ہوگا تو اللہ بڑی بڑی پریشانیاں دور کرے گا. اب وہ چٹان ہٹی، تینوں نکل گئے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ہمیں کام بھی کرنا ہے اور ہمیں ڈرنا بھی ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ فاسق کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، لیکن اس فاسق کا اس دین کی محنت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس لیے کام کا ہو جانا کافی نہیں ہے. اصول کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو. کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں ہے. جو ہمارے بڑوں کی طرف سے رہبری ہے، چلے 4 مہینے، اندرون بیرون، دوسرا گاشت پہلا گاشت، تعلیم گھر کی مسجد کی 2.5 گھنٹے. اب جو طے کیا جاتا ہے اس پر آدمی جمے. 6 روزہ کا ہفتہ طے کرو. یہ نہیں کہ مہینے میں جب موقع ملے تب چلے جاؤ، نہ، طے کرو. اب کسی نے تیسرا ہفتہ طے کیا اور تیسرا ہفتہ آیا تو کوئی ضرورت آ گئی. اب کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھو کہ مفتی صاحب انہیں تیسرا ہفتہ طے کرے تو پن تھوڑی ضرورت سے چوتھا ہفتہ میں جاؤ تو گنو تھا ہے، تو مفتی صاحب کیا جواب دیں گے؟ تم یہ جواب دے دو گناہ ہوگا. ہم بولتا نہ دو چوتھا ہفتہ میں صحیح بات ہے، لیکن اس محنت سے مقصد قربانی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نظام الدین میں ایک جماعت تھی جو سفر کرنے والی تھی. افطاری کی چند منٹ باقی تھی. حضرت نے کھجوریں پکڑا دی، کہا جاؤ بس پکڑ لو، اور اگر بس کے آنے سے پہلے افطار کا وقت ہو جائے تو سڑک پر افطار کر لینا. آپ نے تو نظام الدین دیکھا ہے، وہاں سے سڑک تو قریب ہے. ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ جماعت واپس آئی، اور جماعت نے واپس آ کر نظام الدین میں افطاری کی. اگر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، بہت ناراض ہوئے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ افطاری کے چند منٹ باقی ہیں، تم واپس کیوں آئے؟ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری افطاری سڑک پر ہو اور تمہارے اس عمل کو قبول کر کے اللہ ہدایت پھیلا دے. میرا مقصد یہ تھا. ہم یہاں چوکڑی بھول جاتے ہیں. کھلا کام آیا چلا آگے پیچھے، کھلا کام آیا گشت آگے پیچھے. اس سے نہیں ہوگا. اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ سے استقامت مانگو اور اللہ سے ترقی مانگو. جتنی استقامت اتنی ترقی. مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے، ایک ہے ترقی اور ایک ہے تعلی. اور تمام کو ہمت پڑے نہیں. تعلی جیسے آگ جلائی دھواں، یہ ترقی ہے کہ تعلی ہے؟ یہ ہے. اچھا بیان کرتے آ گیا، اچھی تشکیل کرتے آ گیا، کسی کا اچھا ذہن بناتے آ گیا، تعلی ہے. ترقی تو قربانی کے بقدر اللہ دیتا ہے. جب یہ قربانی اصول کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ ترقی دے گا، آگے بڑھائے گا. ایسے نہیں ہوتا. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یوسف کتب بننا جانتے ہیں؟ کتب وہ ہیں کتب نما جو قبلہ بتاتا ہے. کتب
40 ابدال ہوتے ہیں ہر وقت دنیا میں، اللہ ان کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ ان ابدال کا جو امیر ہوتا ہے وہ قطب ہوتا ہے، بزرگوں کے اونچے پائے پر۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یوسف قطب بننا چاہتا ہے؟ قطب؟ جی حضرت چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دنیا میں جتنی بے دینی، بددینی، لادینی ہے، اس کو سوچ اور اس کو دور کرنے کی اپنے بس کی کوشش اور محنت کر، اللہ تجھے قطب بنا دے گا۔ کام ہے کام، جس کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دیا ہے۔ قرن اول کا بولو نا، ہیرا دیا ہے۔ اب کسی کو ہیرا پکڑا دو تو روئے گا، منہ بگاڑے گا، منہ مرو منت پکڑائیو۔ کسی کی بیرون کی تشکیل کرو تو جو لے پڑو گا تو جب ہم کرو سو بھائی منہ مرو خالی۔ ارے ہیرا ہے پکڑ لے۔ ہر سال کے 4 مہینے کی تشکیل کرو، آپ ہی نیت کرو ہر سال کے 4 مہینے لگائیں گے، یہ ہیرا ہے۔ اور کسی کے پاس ہیرا آ جائے تو پلان بناتا ہے، ہاں ہیرا ملا ہے، نیا مکان اسی سے، چھوکری کی شادی اسی سے، لڑکے کا نکاح اسی سے، اچھے کپڑے اسی سے، اور گھر میں اچھے پکوان اسی سے۔ پلان بناتے نہیں بناتا؟ ایسے ہی یہ قرن اول کا ہیرا اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا عقیدہ اسی سے درست ہوگا، میری عبادتوں میں جان اسی سے آئے گی، میری معاشرت پاکیزہ اسی سے ہوگی، میرے معاملات میں صفائی اسی سے آئے گی، اور میرے اخلاق کی بلندی اسی سے آئے گی۔ ہیرا ہے، ہیرا قرن اول کا ہیرا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا رائی پوری، وہاں عبد القادر صاحب رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا سجاد صاحب نعمانی کے والد صاحب مولانا منظور صاحب گئے۔ تو کہاں سے آئے ہو؟ کہ مولانا الیاس صاحب کے پاس سے آیا ہوں۔ اچھا یہ تو بتاؤ مولوی الیاس کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ تو بتاؤ۔ تو مولانا منظور صاحب نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروازے پر 30 32 یا 30 34 باتیں لکھوائی تھی اصول کی، میں نے اس میں سے بیان کرنا شروع کیا، ابھی 10 پوری نہیں ہوئی تھی کہ مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا منظور صاحب بس کرو بس، اگر اتنی ہی بات کسی میں آ گئی تو اللہ اس کو قطب بنا دے گا۔ یہ مولوی الیاس کی محنت ہے، ہم نے محنت کو سمجھا نہیں ہے، اللہ سمجھا دے۔ اجی اڑوے بولو، سمجھا دے، خدا سمجھا دے۔ ہاں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی تربیت کی تھی مولانا یوسف صاحب کی کہ مولانا یوسف صاحب پان بہت کھاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہاں مولانا الیاس صاحب کو پسند نہیں تھا کہ کون چھوڑی دیتے اور ایک مرتبہ دیکھا کہ چند دن سے مولانا یوسف صاحب پان نہیں کھا رہے۔ کہا بیٹا یوسف پان چھوڑ دیا؟ کہ ہاں ابا چھوڑ دیا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، لیکن کیوں چھوڑا؟ کہ ابا پان مہنگے ہو گئے، کہ کھانا شروع کر، جو سستائی میں کھلائے گا مہنگائی میں کھلائے گا، مہنگا ہونے کی وجہ سے تُو نے پان چھوڑ دیا؟ وہ تو اللہ ہے۔ ایسی تربیت کی تھی۔ وہ تو چلتے 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 اس کام میں چلتے 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 یقین اللہ دے دیتا ہے کہ نہیں یہی کام ہے، یہی کام ہے۔
کام کو کام بنانے کی ضرورت ہے. تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ بھئی کام کو کام بناؤ. مولانا تو مولانا. ایک مرتبہ ایک عامل جانتے ہو؟ عامل جانتے ہو؟ اللہ عامل جوڑو سب. ہاں وہ نظام الدین آیا اوپر از رہے نیچے آوید میں 2 منزلہ تھے مرکز. ایک مرتبہ نیچے آیا, مولانا بیان کر کے حجرے میں جا رہے تھے. آیا مولانا بول, میں نماز پڑھتا ہوں نا تو چاروں طرف نور نور نظر آتا ہے. مولانا نے کہا مجھے تیرے چاروں طرف نحوست نظر آ رہی ہے. کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور بچوں کی رونے کی آواز سنتے ہیں تو مختصر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نور دکھائی. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے, سلام پھیرا اور یوں کہ تلا ایک کام کر دینا, پھر نیت مان لی اور تلا نورت نظر آ سب. تو حضرت کیا کروں کہ چورن کا چورن تجھے نور کا جلاب ہو گیا. چورن کا حضرت چورن کہ پیدل چلے کی جماعت میں جا. گیا, ماننے کا مزاج تھا. اللہ کرے ہمارا مزاج بن جائے. چلا لگا کر آیا, مولانا سے ملاقات ہوئی. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا. مولانا کا چپ ہو جا, اب مجھے تیرے چاروں طرف نور ہی نور نظر آتا ہے. کیا کر کے آیا کہ حضرت چورن کھا کے آیا. ہاں اللہ والے ہوتے ہیں, وراثت ہوتی ہے. اور نام عمر تھا. اسی لیے سال والوں سے کہا دیکھو تم 4 مہینے کے بعد گھر جانے کی چھٹی مانگتے ہو. گھر جانے کی چھٹی مانگتے ہو سال میں 4 مہینے کے بعد, اور دلیل پیش کرتے ہو کہ حضرت عمر 4 مہینے کے بعد لوگوں کو بلا لیتے تھے گھر. بیٹی حفصہ سے پوچھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنے مہینے رہ سکتی ہیں, تو بیٹی شرما گئی اور 4 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ ابا 4 مہینے. تم اس کو دلیل بناتے ہو. سنو, صحابہ کرام تو دین کی محنت میں اتنے لگے کہ ان کو 4 مہینے کے بعد گھر بھیجنا پڑا, اور تم دنیا میں اتنے لگے کہ تمہیں سال میں بھیجنا پڑا. تم یہ کیا دلیل لاتے ہو حضرت عمر والی؟ تو مولانا نے کہا بھئی کام کو کام بناؤ. لیکن مولانا تو 2 سائٹیں بیان کرتے تھے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ آ جائے. پھر فرماتے ہیں کام کو کام بنانے کے لیے کیا کرو گے؟ بیوی کو اس کے میکے میں بھیج دینا, بچوں کو یتیم خانے میں بھرتی کر دینا, اور کاروبار پر گودریج تالا لگا دینا, اور کام کو کام بنا دینا. فرمایا یہ نہیں ہے. کام کو کام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 تقاضے ہوتے ہیں. کتنے؟ ذاتی تقاضا, گھریلو تقاضا, کاروباری تقاضا. جب یہ تینوں تقاضوں میں سے کوئی تقاضا ہو اور دعوت کا تقاضا آ جائے تو ان تینوں تقاضوں میں سے جو تقاضا ہے اس کو قربان کرو اور دعوت کا تقاضا پورا کرو. یہ ہے کام کو کام بنانا. اور اگر کوئی تقاضا نہیں ہے تو مقامی محنت کے ساتھ اپنا ذاتی تقاضا, اپنا کاروباری تقاضا اور اپنا گھریلو تقاضا شریعت کے حد میں رہ کے پورا کرو. یہ ہے کام کو کام بنانا. قربانی کے ساتھ آدمی چلے اور اللہ کے دین کے تقاضے کو آگے رکھے. صحابہ کرام پر جو فاقے آئے ہیں وہ ایسے نہیں آئے. خندق کے موقع پر پورا مدینہ بھوکا ہے, پورا مدینہ, کسی کے پاس کھانا نہیں ہے. صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. اب کمر جھک رہی ہے تو کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر,
پھر صحابہ نے اپنا دامن اٹھایا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کمر جھک جاتی تھی تو سیدھا کرنے کے لیے ایک پتھر باندھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دامن اٹھایا، تم نے ایک باندھا ہے تو میں نے دو باندھے ہیں۔ یہ ہمارا مجمع، جن کو مسجد والجماعت ذمہ دار سمجھ رہی ہے، حلقے والے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، ضلع والے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، ان کی قربانی جتنی آگے بڑھے گی، پیچھے والوں کی قربانی اتنی ہی آگے بڑھے گی۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ لوگ ہماری باتوں سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے، ہمارے عمل سے زیادہ سمجھیں گے کہ گشت کے دن ہم دونوں نمازوں کا وقت فارغ کر کے حاضر ہو گئے تو لوگوں کے دلوں میں اہمیت آئے گی۔ ہفتہ طے کر کے ہمارے سے روزہ 27 دن محنت کر کے جماعت بنا کر ہم جاتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گی یہ ہے 3 دن۔ چلہ 4 مہینہ، جو مہینہ طے کیا، اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مہینہ انگریزی کا طے نہ کرو، اسلامی مہینہ طے کرو۔ اس لیے کہ آپ نے جنوری طے کیا تو جنوری میں کیا ہوگا؟ اللہ جنوری میں چیز سیزن ہے ٹھنڈی۔ اب مئی کی تشکیل ہوئی تو وجہ آپ نے خبر ہے نا، آپ لوگ جنوری شوئی جاتا تھا، لیکن رمضان طے کیا تو رمضان کبھی جنوری میں کبھی مئی میں گھومتا رہے گا اسلامی مہینہ، تو کوئی سیزن ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسلامی مہینہ طے کرو تاکہ ہر سیزن میں نکلنا آسان ہو جائے۔ اب لوگ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، لیکن ان کا مقامی کام کا کیا حال ہے اور سالانہ خروج کا کیا حال ہے؟ وہ چاہے شرم میں بولتے نہیں ہو، ادب میں نہ بولتے ہو، لیکن میرے بھائیوں دعوت کی روح عظمت ہے، عظمت۔ میرے دل میں عظمت ہے، آپ کے دل میں ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ تو ہمارا کام بتائے گا، ہمارا گشت بتائے گا، ہمارا پنکسا بتائے گا، ہمارا سالانہ خروج بتائے گا، ہمارا سیر روزہ کی ترتیب بتائے گی کہ عظمت کتنی ہے۔ جب عظمت نکل جاتی ہے یعنی روح نکل گئی تو شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں پر، سڑکوں پر کتے مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، دبلا پتلا تھا لیکن روح نکل گئی تو ایک ٹانگ ادھر ہو گئی، منہ پھٹ گیا اور بدن موٹا ہو گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ یہ شکل کیوں بدلی؟ کہ عظمت نکل گئی۔ جب عظمت نکل جائے گی گشت کی شکل بدل جائے گی، جب عظمت نکل جائے گی سالانہ چلہ اور 4 مہینے کی شکل بدل جائے گی، جب عظمت نکل جائے گی گھر گھر کی ملاقات کی شکل بدل جائے گی۔ عظمت نکل گئی۔ اب ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جو کتا مرا ہے اور اس کی روح نکلی ہے اور اس کی شکل بدلی ہے، یہاں تک محدود نہیں رہے گا۔ آج پھولا ہے کل پھٹے گا، اور جب پھٹے گا تو اپنے پورے ایریے کو تعفن و بدبو میں لے لے گا، ہر ایک ناک دبا کر جائے گا۔ ہمارا اس محنت سے پیچھے ہٹنا، ہمارا چلہ آگے پیچھے ہونا، ہمارا گشت آگے پیچھے ہونا، ہمارے سے روزہ کی ترتیب کا ٹوٹنا، یہ کہاں کہاں بدبو پھیلائے گا؟ نئے سے نئے آدمی سوچے گا بھائی گشت 2 نمازوں کے درمیان کے فارغ کرنے کا ہوتا تو ہمارے بڑے نہ آتے، ہر مہینے کے 3 دن تو یہ نہ لگاتے، ہر سال کا چلہ 4 مہینہ یہ نہ لگاتے، یہ بدبو پھیل رہی ہے۔ ہم معمولی نہ سمجھیں، ہم معمولی نہ سمجھیں اس کو، ہم خیر کا ذریعہ بنیں، لوگوں کے لیے قربانی میں نمونہ بنیں۔
اب خندق میں آپ علیہ السلام نے 2 پتھر، اب صحابہ کو تسلی دے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام، گھبراؤ مت، یہ تو وقت کی بات ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ میرے صحابہ، پتھروں کو مت دیکھو، فاقوں کو مت دیکھو، خندق کھودنے کے مجاہدہ کو مت دیکھو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی سے مشورہ کیا کہ پورا مدینہ بھوکا ہے، اپنے گھر اتنا انتظام ہے کہ 12-13 آدمیوں کا کھانا ہم پکا کر کھلا سکتے ہیں، تو تو پکا اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ 12-13 صحابہ کو لے لو، اتنے کا انتظام میں نے کیا ہے۔ ہاں، جب محنت ہوگی اور قربانی کے ساتھ ہوگی تو اللہ دنیا برکت والی بنا کر دے گا، اور جب محنت چھوٹے گی جس کے نتیجے میں بے دینی آئے گی تو اللہ دنیا الجھن والی بنا کر دے گا۔ دنیا آئے گی، الجھنیں آئے گی، دنیا آئے گی، پریشانیاں آئے گی، دنیا آئے گی، ٹینشنوں کو لے کر آئے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہوگا اس سے نکلنے کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اور آپ کے ساتھ 12-13 ساتھی تشریف لائیے، میں نے کھانا پکایا۔ آپ علیہ السلام نے وہ 1300 کا مجمع کہا، لوگوں سنو، چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر کے گھر پورے مجمع کی 12-13 آدمیوں کی۔ اب حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر گئے، ہمارے یہاں تو رواج ہے، موبڑی تو بیڑی لایا چلا، سنا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پورے مجمع کو دعوت دے دی ہے، تو ہماری ہوتی تو تمہارا کہتا نہیں آؤ گی، اب شو کر شو نہیں، جتنا یقین صحابہ کا اتنا یقین صحابیات کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے میرے آئے بغیر ہانڈی کا ڈھکن کھولنا مت اور تندور میں سے روٹیاں نکالنا مت۔ کہ ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں، آنے دو۔ پورا مجمع آیا، باری باری آپ علیہ السلام خود سالن نکالتے رہے، روٹیاں نکالتے رہے، کھلاتے رہے، پورے مجمع نے کھا لیا۔ دیگچی میں سالن جتنا تھا اتنا ہی، اور تندور میں جتنی روٹیاں تھی اتنی ہی۔ آپ نے فرمایا، جابر لے تیری روٹی اور لے تیری دیگچی، ہمارے اللہ نے ہم کو کھلا دیا۔ یہ ہے ان مع العسر تنگی کے بعد راحت ہے۔ ہم تو تنگی سے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ مثال بہت بھدی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ تو شاید نے بولو شوتا ہے، جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے نا، بولو نا، اور تکلیف نہ بڑھے تو یہ ڈاکٹر لوگ انجیکشن دیتے ہیں کہ دکھاوا ودے، بالکل موت کے منہ میں ہوتی ہے وہ پہلی ڈیلیوری میں، لیکن جہاں ڈیلیوری ہو گئی اور منا آ گیا، ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے، تکلیف کے بعد راحت ہے۔ یہ تو جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بالکل اتاپا بڑھ جاتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، اور ایسی گرمی کہ گھر میں چین نہیں، آنگن میں چین نہیں، ایسی قوم کرتو نظر، پنکھانوں کو سوالات نظر، ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بعض مرتبہ رحمانی لہریں دوڑتی ہے،
رحمانی لہر دوڑتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دو، اس وقت اپنے آپ کو بولو نا پیش کر دو. جیسے لائٹ نہیں ہے، گرمی بہت ہے، اب آدمی کبھی گھر میں کبھی باہر آستینی چڑھا دیتا ہے. ایسی حالت میں باہر کھڑا تھا اور ایک ٹھنڈی ہوا کی لہر چلی، کیا کرتا ہے؟ رضا اٹھے تو بالکل بٹن کھول دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس لہر کی ٹھنڈک مجھے بھی لگ جائے. مولانا منظور صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1 اربوں کی جماعت گئی تھی ملنے. دعوت کی عظمت ان سے پوچھو. حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام صاحب کا وصال ہوا، تمام کام کرنے والے نڈھال ہو گئے تھے. مولانا منظور صاحب پہنچے تو مولانا عمر صاحب نے روتے ہوئے کہا، مولانا ہم تو حضرت کے بغیر یتیم ہو گئے، ہمارے حضرت چلے گئے. بھائی زبیر مولانا منظور صاحب کے پاؤں پکڑ کر نیچے بیٹھے ہیں، مولانا ہمارے حضرت چلے گئے، ہم یتیم ہو گئے. خیر مولانا نے تسلی دی، اور جب مولانا منظور صاحب جانے لگے تو مولانا عمر صاحب ننگے پاؤں دروازے تک چھوڑنے گئے. اس وقت مولانا منظور صاحب نے کہا، بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ دینا کہ منظور بھی مرکز آیا جایا کرتا تھا. لا الہ الا اللہ، منظور بھی مرکز آیا جایا کرتا تھا، ہم کیا جانے اس محنت کو. براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کام جڑا ہوا ہے. یہ بزرگوں کا کام نہیں ہے، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے. اس کام کی عظمت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. تو مولانا منظور صاحب نے عربوں کے سامنے بات کی، ہم لوگ ساتھ میں تھے لکھنؤ عربوں کی جماعت میں. ایک سیدھی سادی حدیث پڑھی، سیدھی سادی جو عام طور سے کہ کچھ لوگ مختلف خاندانوں سے مختلف قبیلوں سے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے. ایسے روئے ایسے روئے ایسے روئے مولانا منظور صاحب، اور پھر عربوں سے کہا عربی میں، جانتے ہو یہ دعوت کا کام کیا ہے؟ یہ ربانی لہر ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ ربانی لہر چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو. عربوں سے یہ بات کہی ہے. ہم کیا جانے محنت کیا ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں محنت بہت سادہ ہے، جیسے پیون والی چادر، کیا ٹھگڑا والی چادر، لیکن نیچے ہیرے ہیں، نیچے اب اشو وہی فن تو 6 نمبر وہی فن تو یہ دشا بھائی تین داڑا زون چلو زون گشت کرو نہیں اپن سیشو بیزو. کیا کہہ رہے ہو؟ 6 نمبر کو ہلکا سمجھ رہے ہو؟ یہ 6 نمبر حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ 6 نمبر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہلکا سمجھتے ہو؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 6 نمبر تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہیں. پھر مولانا نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ نے کہا موسیٰ بہت پاک وادی پر آئے ہو، جوتے نکال دو. پھر اپنا تعارف کرایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. پہلا نمبر ہو گیا، بولو اللہ واقم الصلاۃ لذکری. دوسرا نمبر ہو گیا، اے موسیٰ اے موسیٰ ہم تم پر جو وحی اتارتے ہیں اس کو دھیان کے ساتھ سنو، اور وحی میں علم الہی اترتا تھا. فاستمع لما یوحیٰ، تو علم آ گیا. او موسیٰ اور ہارون جا رہے ہو فرعون کے پاس، بہت سخت ہے لیکن ولا تنیٰ فی ذکری. اور آگے کیا کہا؟ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے اخلاق بتائے.
اخلاق بتا، اکرام، نرمی سے بات کرنا. فقولا لہ قولا لینا. اخلاق آ گئے، علم آ گیا، اور ولا تنیا فی ذکری، ذکر آ گیا. اب اخلاص رہا تو ہر نبی کی آواز یہ تھی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب. اب رہ گئی تشکیل جیسے آپ کی بات میں ہوگی. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، لیکن تشکیل میں بوجھ پڑے تو کبھی نہ نہیں کہنے کا، دعا مانگنے کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے. کون سا کام؟ دعوت کا کام میرا کام ہے، میرا کام آسان کر دے. مجھے بولتے نہیں آتا، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان کی گرہ کھول دے. میں اکیلا نہیں، میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ میں بھیج دے. میں اکیلا 4 مہینے نہیں جاؤں گا جون سے، میں تو اپنے ساتھ جماعت بناؤں گا. میں تو اپنے ساتھ یہ ہے. ہلکا نہ سمجھے اس محنت کو. عملی کوتاہی خدا معاف کر دے گا، لیکن اس عمل کا استغفار خدا معاف نہیں کرے گا. ہلکا سمجھتے ہو؟ سیدھا سادہ کام ہے، پیون والی چادر ہے، لیکن نیچے ہیرے جواہرات ہے. ہم اوپر سے دیکھتے ہیں اس لیے. اور جنہوں نے چادر ہٹائی ہے ہر سال کے 4 مہینے، ہر تیسرے سال بیرون، ہر مہینے کے 10 دن، ہر دن کے 8 گھنٹے، کیا ہوا کہ ہیرا دیکھ لیا ہے؟ یہ ہے. ہم لوگ مراد آباد گئے تو ایک شخص ملا کہ مول صاحب 4 مرتبہ 4 مہینے لگائے ہیں، ہر مرتبہ مکان بیچ کر گیا ہوں، اور بیوی کو کرائے کے مکان میں رکھ کر گیا ہوں. خدا نے آنے کے بعد ہر وقت نیا مکان دیا ہے. کوئی چلے تو صحیح، کوئی تھوڑا مجاہدہ اٹھائے تو صحیح. حالات آنا ضروری ہے، حالات آنا ضروری ہے. یہ حالات تربیت کے لیے ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. قربانی لوگ دے رہے ہیں اور خوشی دے رہے ہیں، بوجھ نہیں ہے. یہ اسی لیے ہم جمع ہوئے کہ اللہ کرے ہم یہاں جمع ہو کر کچھ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ نہ بھائی بہت غفلت ہوئی ہے، ہم نے اس کام کو سمجھا نہیں ہے. کام ہے، کام ہے. کام کو کام بنا کر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے تقاضے کو آگے رکھو. اور پھر جماعت میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، کس کے ذریعے سے کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سفر میں 4 شخص نکلے، ایک سودھار، ایک درزی، ایک سونار اور ایک صوفیزاد. کون؟ صوفیزاد. اب اس چاروں میں سے سوتھار نے سوچا میرے پاس جو ہنر ہے میں دکھاؤں. تو سب سوئے تھے اور اس نے لکڑی کی ایک لڑکی بنائی. لکڑی کی کہ لڑکی کی لکڑی بنائی وفائدہ یوں. ہاں سوتن نے صورت تھی ادھر. صبح دیکھا یہ تو مورت تیار ہے. اور دوسرے دن درزی نے کہا میں کیوں اپنا ہنر نہ دکھاؤں، وہاں کپڑا پہراؤں مشوی. صبح اٹھے تو کپڑے والی
کہ سونی نے دیکھا کہ چھوکری سے تو داگینو تو ہو جو ہے، میں داگینہ گھر کے اس کو پہنا دوں، پہنایا۔ کون سے ساتھی سے کیا خیر وجود میں آئے گی ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے مسجد وال جماعت میں بھی اور نکلنے کے زمانے میں بھی کسی ساتھی کو ہلکا مت سمجھو، ہر ایک میں اللہ نے ہنر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص گاڑی لے کے جا رہا تھا، اللہ کا کرنا برج پر گاڑی پنچر ہو گئی، برج پر تو روڈ پر ہو گئے تو سائڈ میں بھی کرے، برج پر تو پیچھے سے ہارن پر ہارن، جلدی چلو جلدی چلو، انچیویرتی ہیڈو پنچر۔ تو اس نے وہ اسپیریا بدلنے کے لیے 4 بولٹ نکالے اور ندی کے جو ندی تھی اس کے کٹھارے پر رکھے پول کے، جلدی جلدی کرو، ٹائر گاڑتے ہاتھ لاجو تو 4 بولٹ دریا ندی اور پہلا بوگی بوگا ہارن پر ہارن، اللہ اپن کروانا شو۔ تو ایک ملن آ گیا، ملن آتے ہیں نا، ارے کیا ہوا تو جانیا رہنا سن، کیا ہوا وہ پریشان، ارے کیا ہوا بتا تو صحیح، آج جیسے وہ پہلا شیڑی ہون اوپر ہون مارا سن ہونا ہری ہری بوزے سے، کیا ہوا اللہ 4 بولٹ پڑی گیا، اس میں کیا ہے، جو 3 ہے اس میں سے ایک ایک نکال دو تو چاروں میں 3 ہو جائیں گے۔ وہ ہم بنی کہ نہ بنی، کس سے بنا؟ ملنگ سے۔ تو ہماری جماعت میں کوئی ملنگ تو نہیں ہوتا نا، ہر ایک سے رائے لے لو، ہر ایک سے مشورہ کر لو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری رائے یہ ہے کہ یہاں پڑاؤ نہ ڈالا جائے، آگے ڈالا جائے۔ آپ نے ان کی بات مان لی؟ کسی میں کیا ہنر ہے؟ اب آگے جا کے 4 بولٹ لے لیے، چاروں میں لگا دیے تو ہر ایک میں 4 ہو گئے، کام بن گیا۔ تو سوتھار نے شکل بنائی، درزی نے کپڑے پہنائے، کونی نے داگینوں پہنایا۔ وہ صوفی صاحب معمولی مت سمجھو صوفی صاحب کو۔ ہاں، ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت بنی، ینگ کیا ینگ، وہی ننگ ہوتے ہیں، ہاں ینگ۔ اور ایک بڑے میاں حضرت جی نے چھوڑ دیا، ساتھ میں جوڑ دیا، تو وہ ینگ آئے، حضرت بڑے میاں کو ہٹا لو نے کباب میں ہڈی، جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ حضرت نے فرمایا، اور جوانوں، میں نے اس بڑے میاں کو تمہارے ساتھ اس لیے جوڑا ہے کہ تمہاری پیدل جماعت ہے، تم تو بہت تیز چلو گے اور یہ بوڑھا چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر گرے گا، اللہ اس کی ٹھوکر پہ خدا ہدایت کا فیصلہ کرے گا، یعنی اسی لیے جوڑا ہے۔ اب صوفی صاحب نے کہا، میں تو نہ ستھار، نہ درزی، نہ سونار، موشو کرو تا نا، وہ اٹھے رات کو اصل کام انہوں نے کیا ہے، اے اللہ، مورت تیار، کپڑے تیار، داگینہ تیار، اے اللہ تو اس میں روح ڈال دے۔ مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا، روح پڑ گئی تو اصل کام کس سے ہوگا؟ صوفی صاحب سے۔ اس لیے ہماری جماعت مخلوط ہوتی ہے، کس سے کیا ہوگا وہ تو خدا جانتا ہے، کس کے ذریعے سے اللہ کیا کام لے گا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ کام ہے کام، لیکن اس کے لیے یقین شرط ہے۔ اگر یقین میں کمزوری آئے گی تو عمل سست ہو جائے گا۔ جیسے ایک شخص سروس اور نوکری تلاش کر رہا تھا، ایک کارخانے میں جگہ مل گئی، 10,000 روپیہ تنخواہ، 6 بجے وہاں پہنچنا، اس کے مکان سے فاصلہ 2 گھنٹے کا، تو اس کو کتنے بجے نکلنا پڑے گا؟ بڑھیا 100 گھنٹہ بڑھیا 4 بجے، تو اٹھنا کتنے بجے پڑے گا؟ 3 بجے۔ تو الارم رکھتا تھا اور بیوی سے بھی کہ جو الارم آگے ترت میں اٹھا دیجو، مانے 4 بجے ہیڈنگ، 6 بجے پکوان سے حاضری پوروانی سے۔ اب روزانہ جا رہا ہے، بیوی بھی خوش ہے، بیوی بھی قربانی، یہ حضرت بھی قربانی۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا، بھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک دوست ملا، بھائی آج کل کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی اللہ کا شکر ہے، بہت تلاش کیا، سروس نہیں ملی، یہ فلاں کمپنی میں ملی ہے، کیا سیلری ہے کہ 10,000. تو سامنے والا تھوڑا ہسا اور ہوئے چیٹلا طرح نہ ہوئے، پر یہ ہشو ایٹلی એવું થયું કે મારા બડો તાજુબમાં હશો છે. ભાઈ ક્યું હશે કે ના ના કોઈ ના, તો ખાલી તમે કીધું એટલે હવું આવ્યું. ના ના क्या है कि खरी बात को तो खरी बात तो पूछूं છું. क्या है कि इस कारखाने में, इस कंपनी में मैंने भी सर्विस की है, मेरी 4 महीने की तनख्वाह बाकी है. पटी जी હવે ઘેર આવ્યો, 3 વાગ્યાનો અલાર્મ બજ્યું, બહેરું ઉઠો, ઉઠું છું. અલ્યા 3:30 થયા, શોકત થા. ભાઈ રોજ મને તાકીદ કરતા હતા અને અલાર્મના પહેલે એ ઉઠી જતી હતી નાસ્તો, અને આ શું અલા 4 વાગ્યા, શોકત પહોંચત વાગ્યા. क्या हुआ कि जो यकीन था इसमें कमजोरी आ गई. हाँ, हजरत मौलाना लाड साहब फरमाते हैं इस मेहनत को यकीन के साथ करो. और कैसा यकीन कि एक मरतबा हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते, हजरत थे. एक शख्स, उसकी जवान बेटी ऐसी बला लगी कि जवान बेटी बदन पर कपड़ा नहीं रखती थी. छोकरो न राखे तो चाले पर छोड़ी, जवान छोड़ी, कपड़ा पहने के फट जावे, कपड़ा पहने के फट जावे. तो किसी ने कहा खाजा निजामुद्दीन अवलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ले जाओ. वहाँ भेजा, कोई फर्क नहीं. अब ये दोनों मियाँ बीवी ने घोड़ा गाड़ी की, और घोड़ा गाड़ी में ये प्लान बनाया कि अब तो भाई कंटाली जा, इज्जत नो मसलों से हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और रेल आएगी तो बच्ची को धक्का दे देंगे, थोड़ा दाड़ा रो ऊपर से, बाकी तो आप मुसीबत. घोड़ा गाड़ी वाला सुन रहा था. क्या सोचते हो कि तू तारू कोम कर? ना ना पण पोतो खरा બધું કના क्या सोड़ी से चादर ओढ़ावी पड़े से, लुगड़ू पहनती तो पैराशूटो फाटी जाए से. कि मेरी एक बात मानो, क्या बंगले वाली मस्जिद में ले जाओ. और तो घनी जगह गया, खाजा साहब नहीं जईने आया. अब तू अमने खाली रेलवे स्टेशन पकड़. भाई बात मान लो, खैर वो तू कैसे तो ही जाए. मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे. जब दरवाजे से आदमी कोई अचानक आता है तो पहली नजर पड़ती है ना. वो अपनी बच्ची को लेकर गए, मौलाना की पहली नजर पड़ी अचानक की. लड़की ने कहा अब्बा कपड़ा पहनाओ. ला इलाहा, ये नजर थी. माँ बाप ने खुशी के मारे आंखों नहीं सूख, क्या है ये, थक गए. अब इसको धकेलने की फिक्र में थे. ये कौन है? ये वो है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया था. कई बीघा जमीन थी, छोड़ दी. कई मकानात थे, लोगों ने कब्जा कर लिया. एक मरतबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक वकील साहब आए कि मौलाना यूसुफ एक काम करो, सिर्फ अदालत में आकर इतना कहो कि ये मिल्कियत मेरे अब्बा की थी, सब छुड़वाऊंगा. कहा जा यहाँ से जा, मेरे अब्बा ने अल्लाह के लिए कुर्बान किया, मैं दोबारा इसको हाथ लगाऊंगा. अल्लाह अल्लाह है. एक मर्तबा वो बनिए के यहाँ से माल आता था, राशन, तो उधार जाओ तो पैसा तो होता ना. मौलाना अबीदुल्लाह साहब कभी कभी हमें फरमाया करते थे कि बाद मर्तबा हमारे जेब में 8 आने नहीं होते और हमारी तश्कील होती है बैरून की. क्या 8 आने नहीं होते और बैरून की बोलो ना. और तो બધું ભરેલું છે તો અંદરના 4 મહિના નહીં. હમણે જઈને આવ્યો, હમણે જઈને આવ્યો, હમણે જઈને આવ્યો. સવારે નાસ્તો કરે તો બપોરે નથી ખાતો, અને બપોરે ખોઈ દે તો હોજી ડુવન દબી તો.
اللہ ہمیں اس محنت کا ذائقہ لگا دے. ذائقہ ہے، ذائقہ ہے. مولانا عمر صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ ایک دیہاتی شہر میں آیا اور ایک لاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا. وہ لاڑی والا گرم گرم، تو گرم پونی نہ ہوئے، گرم گرم اور بہت تیز سموسے بنا رہا ہے. سموسا گرم گرم، اور جب شکر نوم دو سوال، ہاں گرم گرم سموسے. اب شہری نے کہا 50 گرام دو، دیا. اب وہ گرم گرم کھا رہا ہے تو سو سو، اور تیز ہے اس لیے ناک سے پانی، پیشانی پر پانی. اللہ شو مصیبت علی سے ہونا ہوگا. وہ دیہاتی کیا سمجھے گا؟ شو سے یار شو کرے جا لوری والے والے شو کھولا ہی باپڑا نا. ابھی 50 پورے نہیں ہوئے تھے، 50 اور دے دو. اللہ ہے کیا، ہے کیا؟ ہمارا حال یہی ہے. جن کو چسکا لگا ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، حالات آ رہے ہیں، ابھی سال پورا نہیں ہوا، کوئی تقاضا آیا ٹھیک ہے میں جماعت لے کے جا رہا ہوں، کوئی تقاضا آیا ٹھیک ہے میں 4 مہینے جا رہا ہوں. شو سے کیا؟ سموسوں سے. قربانی ہے. تو جب ادھاری بڑھ گئی تو لالا جی جانتے ہو بنیا، وہ گیٹ میں داخل ہوا، وہاں یسوع کا بیان کر رہے تھے. پاسو گئے، پھر آیا کہ بیان پوری تھی، پھر پاس مولانا یسوع صاحب دیکھ رہے تھے. مولانا یسوع صاحب کی نظر تو نظر تھی. ایک شخص نظام الدین میں 6 مہینے لگا کر آیا. کتنی آدمی قربانی آنی نہ ہوئے એટલે ذرا در ہے. ہمارا ایک میو بھائی حج کرین آیا تو لوگوں زبون پیلت کاری دی آخا بازار میں گھومے ہو. لیکن شکر ہم کر رہے تھے بھائی حج کرین آیا، حج کر کے آیا مولی صاحب تو اٹھوی عظم نے تھی نا. تو آدمی قربانی دے کر آتا ہے تو ذرا، تو وہ پلان بنا کر آیا تھا، 6 مہینے لگا کر آیا ہوں، حضرت کے پاس جاؤں گا، حضرت تفاق سے ملاقات کریں گے، معانقہ کریں گے، اپنے دسترخوان پر ناشتہ کرائیں گے اور کارگزاری پوچھیں گے. وہاں تو تربیت کے سوا کچھ نہیں ہے. آیا سلام علیکم، وہ تو سلام کا انداز بھی سلام علیکم. حضرت وعلیکم السلام. کچھ پوچھا نہیں تو وہ سمجھا کہ میں نے اوڑشو نہیں تھا کہ مجھ 6 مہینہ والوں سے. تو جماعتیں روانہ ہو رہی تھی تو پھر آیا السلام علیکم. حضرت نے ہاتھ نہیں پکڑا. صبح تو ملاقات ہو چکی ہے تمہاری، پھر کیوں آئے؟ اچھا وہ تو کوئی قدرت نہ تھا. ہیڈو بھائی ہیڈو گھر تبلیغ میں سلام کرو. کوئی چلون تھا تو مجھ 6 مہینہ لگائیں آیا تو اوڑشو تو میں نے کوئی کارگزاری نہ پوچھی. سامان لے کے نظام الدین کے گیٹ سے باہر رکشا کے انتظار میں، لیکن اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. کہاں جاتا ہے؟ کیا تجھے 6 مہینے مولوی یوسف کے لیے لگائے ہیں؟ نہ ایڈ پاسو. یہ سامان لے کر نظام الدین کے گیٹ میں پہنچے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکلے. وہاں سے کہا آؤ بھائی آؤ، کارگزاری تو سناؤ، کیا کر کے آئے ہو؟ لا الہ. ایک مولانا مقبول احمد صاحب CO حال میں گزرے ہیں، جنہوں نے بچیوں کے لیے اسلامک کورس نام کے رسالے نکالے تھے. پہلے ہماری جماعت یعنی ہمارے علاقے کی جماعت وہاں گئی UP میں، تو ان کے یہاں اجتماع تھا. مولانا یوسف صاحب کا بیان. اب یہ مولانا مقبول صاحب کہتے ہیں میں کنارے پر بیٹھا تھا، مجمع بہت تھا، اور مولانا یوسف صاحب کا بیان چوٹی کا بیان. اس زمانے کے لوگ یوں کہتے تھے حضرت جب حیات الصحابہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ پڑھتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا میں بدر کے میدان میں بیٹھا ہوں. یہ کیفیت. تو مولانا مقبول احمد صاحب نے کہا بھائی یہ 6 نمبر میں 2 نمبر اگر بڑھ جائیں تو اچھا. یہاں بیٹھے بیٹھے ایک معاش اور ایک معیشت.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بند کیا، لوگوں 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 8 بھی نہیں ہوں گے۔ مولانا مقبول صاحب نے کہا بھائی ان کو مت چھیڑو، ان کا تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ہم کیا جانے محنت کو، اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس کا ذائقہ و چسکا لگا دے۔ ہاں اس کی ضرورت ہے۔ تو بیان پورا ہوا تو حضرت نے فرمایا لالا جی کو بلاؤ بھائی۔ لالا جی کیوں آئے تھے؟ حضرت جو ذرا بقیہ تھوڑا، ہاں میاں جی محراب نے سنایا ہمیں، ہم سال لگا رہے تھے، تو کہا کہ حضرت نے فرمایا محراب وہ میری شیروانی لے آؤ جو ابھی کمرہ ہے، تو شیروانی وہاں لٹکتی تھی، تو شیروانی لائے، حضرت نے شیروانی میں ہاتھ ڈالا، بنڈل کر دی، کیوں کر دی بولو نا، ہاں بنڈل کر دی، اور لالا جی سے کہا کتنا باقی ہے؟ اتنا لو، اتنا اور اتنا یہ لے جاؤ، پھر مال منگوائیں گے۔ کچھ رقم بچ گئی تو مولانا یوسف صاحب نے شیروانی کے جیب میں ڈال دی۔ تو میاں جی محراب صاحب نے ہم سے کہا کہ بھائی ہم نے یہ سوچا کہ بھائی یہاں تو ہر ایک آتے ہیں، ایرے گیرے نتھو کھیرے سب آتے ہیں، تو ذرا پیسے گن لینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کوئی ہاتھ مارتا ہے کہ نہیں مارتا۔ تو میاں جی نے کہا ہم نے گننے کے لیے شیروانی کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 پیسہ نہیں تھا۔ کیوں وظیفہ بڑھیا تو بھائی، کیوں وظیفہ بڑھیا تو یہ وظیفہ دعوت کی محنت اللہ ضرورتوں کو عزت کے ساتھ پورا کرے گا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں ایک سیاڑی آیا کہ مانو وہی نظام عجیب سے بپور آوے تو کھوا کھائی لو، جماعت 10 بجے آوے تو کھوا کھائی لو، لاہوس تو چوتھی آ بدو 10 دن نظام الدین میں ٹھہرا، પણ કોઈ હાથમું કોતરું ના આવ્યું તો હેડો ભાઈ। تو جماعتیں مسافہ کر رہی تھی تو یہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت تو جانتا تھا کہ آپ پڑھے سے 10 داڑوں تھی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ لوگ ذرا دھرم گرو کا اکرام کرتے، دھرم گرو۔ آج تو مولوی صاحب شو حافظ جی ارے پورو نوم تو لے شو حافظ جی کرے تو کدی بھولتی ہے چاند سے باتوں، بلکہ پہاڑ بے سے حافظہ منگاؤ تو اردھی حال ہے چم کہ برکت ملچا بھی چاہو برکت چوشی جو بدو، ہاں قدر ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ تو اس نے 10 روپے ہاتھ میں نکالے اور جب مسافہ کرنے گیا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں سے آئے ہو؟ یہ تو وہاں مجھے ہے، انہیں سوٹو پڑا مجھے بھیجا کس نے آیا ہوں، آج کس نے بھیجا ہے بتا؟ کہ ہمارے کھاتے والے نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ میں تفتیش کروں کہ کہاں سے آتا ہے، کہ ہمارا اللہ دیتا ہے، کہ تمہارا اللہ کس طرح دیتا ہے کہ جیسے تو 10 روپئے دیتا ہے۔ تنہ کون کہوائی تو غیبی نظام ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دال چاول کا بھاؤ ہمیں معلوم نہیں ہے، پکی پکائی اللہ کھلاتے ہیں، تم کو بھی یہی راستہ بتاتے ہیں تاکہ خدا تم کو بھی پکی پکائی کھلائے۔ ایک محنت ہے، اس محنت کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس محنت کو کام بنا کر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت غفلت ہوئی، بہت کوتاہی ہوئی، بہت کمی کوتاہی کی، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ کام کو کام بناؤ اور لگو کام میں، اور لگاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو۔ اس کام میں حفاظت ہے، اس کام میں اللہ کی رحمت ہے، اور عجیب و غریب ماننے کے جذبے کے ساتھ چلو۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بیمار، بمبئی فاطمہ بھائی، گھر سے فون آیا مولانا فاطمہ بھائی بیمار ہے، ذرا ملاقات کر لو تو اچھا۔ مولانا دل پر لیا نہیں، تھوڑی مدت کے بعد پھر فون آیا کہ حالت بہت خراب ہے،
آ جاؤ تو اچھا. مولانا نے دل پر لیا نہیں ہے نا. وہی تو 4 મહિનો જેલો 10 દડામાં પાછો આવ્યો. ચમ પાછો આવ્યો? એ છોકરાને વરાત થઈ ગઈ છે. તો તને શું થયું લે? છોકરાને વરાત થઈ ગઈ છે. یہ ہے. تیسری مرتبہ فون آیا, مولانا چہرہ دیکھنا ہو تو آ جاؤ. اب ظاہر بات ہے مولانا گئے حضرت کے پاس. ان دونوں بزرگوں کے جمع ہونے کا وقت عصر کے بعد کا تھا. باغ تھا, وہاں جمع ہوتے تھے. حضرت نے دیکھا مولوی عمر اس وقت کیسے آنا ہوا؟ حضرت ٹیلی فون تو 2 آئے تھے, اس مرتبہ آیا ہے کہ چہرہ دیکھنا ہو تو آ جاؤ. حضرت نے کوئی دعا نہیں دی, کہا مولوی صاحب کام کرو, کام جاؤ. کوئی تسلی کا شبد بھی نہیں, کام کرو کام. کیا گزری ہوگی, لیکن وہی اطاعت, وہی فرما برداری. مولانا کا 57 میں انتقال ہوا اور اس کے 5 سال کے بعد فاطمہ بھائی نے انتقال کیا. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. حالات میں آدمی چلے گا. مولانا عمر صاحب کی تشکیل ہوئی جیسے ابھی آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ. ہاں تو مولانا کو تیسرے درجے کی ٹی بی والا بچتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہ مولانا گھر رہو, کوئی بچنے کی امید نہیں ہے کہ میں تو جا رہا ہوں. 1 سال کی جماعت میں گئے, بیرون گئے, ایسا مجاہدہ, پہاڑ پر چڑھنا, نیچے آنا, پانی لانا, یہ کرنا. مولانا فرماتے تھے 1 سال میں لگا کر آیا اور ڈاکٹر مر چکا. ڈاکٹر ہاں یہ ہے. اس یقین کے ساتھ چلو. جیسے لاڈ صاحب فرماتے ہیں کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے انگاروں سے بچنے کا انتظام میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. یہ یقین کے ساتھ چلو. چٹنی روٹی سے لے کر جنت الفردوس کے حاصل کرنے کا راز میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. پھر کوئی عذر نہیں, آدمی چلے گا. تھوڑی آزمائش آئے گی, بادل آئیں گے, لیکن آزمائش وہی. گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا چلی, تڑ بارش آئی تو سارا اتاپا ختم. اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دعوت کا کام کرے اور اللہ کی مدد میں شک کرے وہ فاسق ہے. پھر آیت پڑھتے تھے ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیوں شک کریں گے ہم؟ اسی لیے ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا بوتل میں پانی لے کر, حضرت دم کر دو, بیوی بہت بیمار ہے, کوئی گولی, کوئی ٹیبلٹ, کوئی سیرپ, کوئی دوا اثر نہیں کرتی, دم کر دو. اتنے میں اس مسجد سے ایک جماعت گشت میں جا رہی تھی. مولانا نے بوتل ایک طرف رکھ دی اور یوں کہا گشت میں چلا جا, تو اللہ کے کام میں لگ جا, اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا. گشت کر کے گھر پہنچا تو بیوی صحیح سالم تھی. اللہ اللہ ہے, بس وہ یقین کی کمی ہے, اس لیے ہمتیں نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو اس سکون کے ساتھ بیٹھے رہو. اور پھر جو ہم نے نیت کی ہے 10 جون ہم نے طے کیا ہے, 10 جون. ہاں ابھی تو بہت دیر ہے, پورا مئی باقی ہے اور ابھی 3-4 دن یہ باقی ہے اور پھر 10 دن جون کے ہیں. ابھی سے ارادہ کریں گے, کوشش کریں گے, دعائیں مانگیں گے, سبب اختیار کریں گے, میرا اللہ مجھے وقت پر ضرور نکالے گا. اس یقین کے ساتھ اب کھڑے ہو کر بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ 10 جون سے میں 4 مہینے یا چلے میں جانے کے لیے تیار ہوں. تیار ہو؟ جو تیار ہو ذرا کھڑے تو ہو جاؤ. مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرو گے. ہاں جو بتایا کارگزاری کے بعد اس کے ضمن میں کام کو کام بناؤ. قربانی کے ساتھ چلو, یقین کے ساتھ چلو, اخلاص کے ساتھ چلو, ہاں اصول کے ساتھ چلو. پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے.
یہ کام ہے، یہ کرنے اول کا ہیرا ہے، ہیرا قدر کر لو. ہیرو آوے એટલે મૂઢું ન બગાડવાનું, બે હાથે લઈ જવાનું. 3 दिन हमारे, गश्त हमारा, पनकोसा हमारा, शब गुजारी हमारी पाबंदी के साथ करो. करोगे? करोगे? कौन कौन करेगा? આટલા બધા હાથ ઊંચા છે, બધા ઊભા થઈ દો. તમારું છેલ્લી અલ્લાહની રહેમત આવે. પછી તમે હળવા ટોટિયા મત મારો, જે કોસ હોય એના પર રહો. अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए. अब देखो, आपका किसी न किसी से ताल्लुक है, जो यहाँ नहीं आए हैं, इनको अपना साथी बनाओ. गश्त का, 3 दिन का, पनकोसा का साथी बनाओ, मस्जिद और जमात का. तो इंशाअल्लाह जितना मजमा आया है 1800-2100 का, इसका डबल मजमा हो जाएगा आपके यहाँ. करोगे? इसके अलावा जैसे मुफ्ती साहब ने असर में फरमाया कि भाई नमाज ऐसी पढ़ो जैसे अल्लाह चाहता है. अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पाक की तिलावत करो, दुआ का एहतमाम करो. ये तो काम अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है. जब अपने लिए करोगे तो उगताओगे नहीं और छोड़ोगे नहीं. अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे. रब्बिल आलमीन हम्दन युवाफी निअमहु व युकाफिउ मज़ीदा. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا برحمتك بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا قاضي. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، مجرم ہیں، قصوروار ہے. اے اللہ دنیا کو ایسا مقصد بنایا کہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے اولادوں کی زندگیوں سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری شادیوں سے، ہمارے گھروں سے تیرا دل رخصت ہو گیا. اے اللہ لیکن ہمارے دل کو دھکا نہ لگا، ہماری پیشانی پر بل نہ پڑا. اے میرے مولا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک صحابی تشریف لائے اور کہا مولوی یوسف آج ہم میں سے کوئی ایک ہوتا تو اللہ کا دین مٹنے نہ دیتا. میرے مولا کروڑوں ہے اور دین مٹ رہا ہے، دین مٹ رہا ہے. اے میرے مولا تیرے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ تیرے ایک نیک صالح بندے کے خواب میں پیارے نبی علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا میری امت نے مجھے چھوڑ دیا، میری امت نے مجھے چھوڑ دیا، میری امت نے میرا دین ڈھا دیا. اے میرے اللہ
ہمیں کام کو سمجھا دے، ہمیں کام کو سمجھا دے، اس کام کا فہم نصیب فرما دے، اس کام کا ذوق نصیب فرما دے، اس کام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے، دنیائے دنیا اور دنیائے رذیلہ اور دنیائے کمینوں کی ناپاک محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم کتنے ہی گندے ہیں، ہم کتنے ہی ناپاک ہیں، لیکن مولا ہماری نسبت تیرے ساتھ بندے ہونے کی ہے اور رحمت للعالمین کے ساتھ امتی ہونے کی ہے۔ اے اللہ ان دو نسبتوں کی برکت سے تو ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نیکی کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، تیرے احکامات والی زندگی نصیب فرما دے، تیرے دین کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا آج تک دین پر چلنے کے اعتبار سے اور دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی اور ضرور ہوئی ہے اپنی دریا رحمت سے تو معاف کر دے، اپنی دریا رحمت سے تو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے پورے دین کو پورے عالم میں پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرمانے کا فیصلہ فرما کر ذریعے اور بہانے کے طور پر عافیت کے ساتھ ہمیں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہمارے گھر کی مستورات کو قبول فرما، پوری امت مسلمہ اور اس کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، امت مسلمہ اے اللہ دشمنوں کے گھیرے میں آ چکی ہے، پوری دنیا کا باطل ایک ہو چکا ہے۔ اے اللہ امت کے لیے تھکنے والے اور امت کے لیے رونے والے ایک ایک کر کے تیرے پاس پہنچ رہے ہیں، رلانے والے بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ امت یتیم ہو چکی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ اس امت کو تو سنبھالا دے دے، اس امت کی ایمان کی حفاظت فرما دے، عقیدے کی حفاظت فرما دے، معاشرت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی جان مال عزت آبرو دین ایمان مدارس مکاتب مراکز دینیا دعوت کی محنت دعوت کے ٹھکانوں کی تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ محافظ حقیقی تو ہی ہے، محافظ حقیقی تو ہی ہے، محافظ حقیقی تو ہی ہے۔ اے اللہ اپنے دین کی پوری حفاظت فرما، اپنے دین کی پوری حفاظت فرما، اپنے دین کی پوری حفاظت فرما۔ ذریعے اور سبب کے طور پر اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری فکروں کو قبول فرما، ہمارے مذاکرے کو قبول فرما، تیرے بندوں کے عزائم کو قبول فرما، تیرے بندوں کے کھڑے ہونے کو قبول فرما، ان کے ارادوں کو قبول فرما، وقت پر ان کا نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے جوڑ کو ہمارے ذریعے کی کام کی سطح کے بلند ہونے کا ذریعہ فرما، کام کے صحیح روپ پر آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس آنے والے مجمع کو قبول فرما، اس آنے والے مجمع کو قبول فرما۔ صبح سے آیا ہوا ہے اے اللہ، بار بار مذاکرے ہوئے ہیں اے اللہ، تذکرے ہوئے ہیں اے اللہ، ان میں جو بیمار ہو ان کے گھروں میں خاندان میں امت میں جو بیمار ہو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کی گودوں کو نیک اولاد سے ہرا بھرا کر دے۔ اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو روزی کے بارے میں پریشان ہیں حلال روزگار نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے پورا فرما دے، جس کی جو الجھن ہے دور فرما دے۔ اے اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ان کی نسلوں کے لیے حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی وسعت والی روزی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تعلیمی و تربیتی
ملکی نظام کو مضبوط سے مضبوط بنا. اے اللہ اس کی بہترین کفالت فرما, اس کی بہترین کفالت فرما. امت کو جن اماموں کی, جن پیشواؤں کی, جن مخلص رہبروں کی ضرورت ہے اس ادارے سے مہیا فرما. اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے, ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما. جائز حاجتوں کو پورا فرما, الجھنوں کو دور فرما. اے میرے اللہ, یہ محنت اور یہ دھکے اور یہ قربانیاں اور یہ جذبات اسی لیے ہے کہ کرتے کرتے موت آئے اور موت پر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اے میرے مولا, موت پر ایمان کا بچانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, تو ہی موت کی بارڈر پر ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا. کلمے والی, کمال ایمان والی, تیری رضا والی آسان موت اپنے اپنے وقت پر نصیب کرتا. اچانک کی موت سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے, دواخانے کی موت سے, گناہ کرتے کرتے مرنے سے, تیری ناراضگی والی موت سے تو ہماری حفاظت کرتا. اے اللہ, اے اللہ, جیسے ہی موت آئی پہلی منزل قبر ہے. اگر بغیر تیاری کے چلے گئے, اے اللہ ہم قبر میں کیا کریں گے؟ اے میرے مولا, تو نے ہی اس محنت میں لگایا ہے. مقصد یہ ہے کہ زندگی میں دین آئے, تیرے رضا والے اعمال آئے اور تو راضی ہو اور ہماری موت آ رہی ہو. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے, منتہائے نظر کشادہ کر دے, حشر کی رسوائی سے تو بچا لے. یا اللہ جب ہم میدان حشر میں جائے, حوض کوثر پر جائے, پیارے نبی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. آ گیا میری امت کا جوان, آ گیا, آ گیا میری امت کا مالدار, آ گیا, آ گیا میرا وارث عالم, آ گیا, آ گیا میری امت کا غریب, آ گیا. اس نے قربانیاں برداشت کی لیکن میرے دین کو ڈھانے سے بچا لیا. میرے دین کی, اے اللہ میرے دین کی کمزوری کو اس نے برداشت نہیں کیا. اے اللہ اور پیارے نبی علیہ السلام خوش ہو کر اپنے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دے. اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما. کہیں ایسا نہ ہو ہم جائیں فرشتے روک دیں, آپ فرمائے کہ آنے تو میرے ہیں. فرشتے یہ کہے لا تدری ما احدثوا بعدک. نبی جی پیٹوں پر پتھر باندھ کے 2 مہینے تک چولہے چلوا کر, احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید کروا کر, بیٹی فاطمہ کی دودھ خشک کروا کر, حسن اور حسین کو بھوک میں بلبلاتا ہوا دیکھ کر جو دین آپ نے ان کے حوالے کیا تھا انہوں نے تو رندہ پھیر دیا تھا. آپ فرمائیں سحقن سحقن سحقن, دور ہٹو, منہ کالا کرو, میرے پاس نہ ہو. اے اللہ ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما. نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما, پل صراط کا راستہ آسان فرما, جہنم کے عذابات سے کلی طور پر چھٹکارا مقدر فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو, آپ کے اہل بیت کو, آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت کرتا. ہمارے مذاکروں کو, ہمارے کہنے سننے کو, ہماری اس بھیک مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ یہ مجمع آیا ہے, یہ مجمع آیا ہے, ایک اپیل لے کر آیا ہے. علماء بھی ہے, عوام بھی ہے, خواص بھی ہے. اے اللہ پرانے بھی ہے, نئے بھی ہے, جوان بھی ہے, بوڑھے بھی ہے. ایک اپیل لے کر آئے ہیں. اپیل یہ ہے کہ معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو. اے اللہ معاف کر دو.
پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، ان شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عملت لحلمي عملت